ہم جب بات کرتے ہیں تو مختلف حوالوں کے تعارف اور مختلف جو اینکیں لگا کے ہمیں دیکھا جاتا ہے مختلف رنگوں کی، اس کی بنیاد پر تو ظاہر ہے کہ اگر آپ نے نیلی اینک لگا کے دیکھنی ہے تو پھر ہر چیز آپ کو اسی طرح کی دکھائی دے گی. لیکن فیض احمد فیض، آپ ان پہ ناز کر رہے ہیں، اگرچہ بہت دیر کے بعد آپ کو خیال آیا ان پہ ناز کرنا. جب وہ تھے تو وہ جیل میں بھی ڈالے گئے اور ان کے ساتھ جو کرنا تھا وہ بھی ہوتا رہا. جہاں جہاں سے ان کو بلیک آؤٹ کرنے کی کوشش کرنی تھی وہ بھی کر کے دیکھ لی. لیکن بہرحال بعد میں آپ کو خیال آیا کہ نہیں، فیض صاحب جیسا دوسرا بندہ ہمارے پاس اس قریبی جو ہیں وہ ہسٹری کے شعراء ان میں نہیں ہے. تو انہوں نے جب یہ لکھا کہ یہ داغ داغ اجالا، یہ شب گزیدہ سحر، وہ انتظار تھا جس کا، یہ وہ سحر تو نہیں. اتنی آسانی سے تو نہیں لکھا ہوگا. جو اہل شعر ہیں ان کو تو اقبال کا ہی کہا جاتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اچھا شعر سنو تو سمجھو کہ کوئی عیسیٰ مصلوب ہوا ہے. تو آپ کے ہاں تو لکھنے والوں کے ہاں بہت سے عیسیٰ مصلوب ہو رہے ہیں، اور ہر روز اور ہر گلی کوچے میں اور ہر سینے کے اندر ہو رہے ہیں. ان کا بھی کوئی حساب، کوئی شمار، کوئی ہونا چاہیے نا کہ اس پہ بھی بات ہو. کیونکہ جب لوگ بیٹھتے ہیں تو وہ تو پھر کہتے ہیں کہ قطرہ قطرہ حساب اپنے آپ کو بھی دیتے ہیں اور معاشرے سے بھی لیتے ہیں کہ بتائیں تو صحیح کہ کون سی آزادی، کس طرح کی آزادی. جس وقت یہ جشن چل رہے ہیں تو بچے ایک لحاظ سے وہ جھنڈیاں لے کے بھاگ کھڑے ہوتے ہیں، لیکن جن پہ کچھ اور بیت رہی ہوتی ہے وہ اس وقت کیا سوچ رہے ہیں. ایک تصویر میرے تک پہنچی لالا موسیٰ سے کہ وہ جا رہے ہیں اور ان کو سرِ راہ گولیاں مار کے نامعلوم افراد کیا ہوتے ہیں. یہ جو نامعلوم افراد فائرنگ کر کے چلے گئے، نامعلوم افراد آپ کو قتل کر کے چلے گئے، اس کا سمپل مطلب ہے کہ آپ کی جو اسٹیٹ اور آپ کے اسٹیٹ کے جو انسٹیٹیوشنز ہیں ان کی ریٹ نہیں ہے، یا انہوں نے چشم پوشی کا وہ لیول اختیار کر لیا ہے کہ جس پہ گمان گزرتا ہے کہ یہاں کوئی قانون ہی نہیں ہے. اس سے نامعلوم پیدا ہوتی ہے نا بات، صورتحال. میں رات کو لیٹ نائٹ ہی عموماً بعض دفعہ خیال آتا ہے کہ چلو آج سارا دن واک نہیں کی یا کچھ ایسی مصروفیات ہوں تو دیر سے بھی نکل جائیں، 12-1 بجے کے بعد بھی خیال آیا کہ چلو اسی وقت کر لیتے ہیں 5-6 کلومیٹر کی واک. تو وہ ایک دن میری بات ہوئی تو میرے بھائی نے پوچھا کیا ہو رہا ہے، میں نے کہا واک کر رہا ہوں. اچھا اس وقت؟ میں نے کہا ہاں جس وقت مل گیا کر لی. تو کہتے ہیں کہ کیا مطلب اٹ از سیف ٹو بی آؤٹ ایٹ دس آور آف دا نائٹ، مطلب رات کے اس وقت آپ نکلے ہوئے ہیں؟ تو میں نے کہا کچھ بھی نہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو سیکیورٹی کا کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا سیکیورٹی میرا مسئلہ نہیں ہے. یہاں پہ مجھے سیکیورٹی پرووائڈ کرنا سیکیورٹی اداروں کا کام ہے، اور اسی وجہ سے کبھی خیال نہیں آیا کہ یہاں پہ مجھے کسی اسلحہ لائسنس کی ضرورت ہے. کیا کرنا ہے میں نے؟ پاکستان میں رکھنے بھی پڑتے تھے، لینے بھی پڑتے تھے اور رکھے بھی. تو یہاں پر تو صورتحال یہ ہے کہ اگر لوگ یہ کہیں کہ ہمیں اپنی حفاظت کے لیے اسلحہ چاہیے تو فوری طور پر وہ کہتے ہیں کہ پھر یہ جو ہمارے لا انفورسمنٹ کے ادارے ہیں اور جن کا کام ہے لوگوں کو امن و امان کے ساتھ زندگی گزارنے کا ماحول دینا، ان کے اوپر جو ملینز یوروز کی تنخواہیں اٹھ رہی ہیں وہ پھر کس مقصد کے لیے استعمال ہوں گی؟ اگر آپ نے اپنی حفاظت خود پستول لے کے اور اپنا لائسنس ایشو کروا کے کرنی ہے تو آپ وہاں دیکھ لیجئے اپنے ارد گرد کہ وہاں آپ کو کس طرح کی مطلب جس کو بھی ذرا سا اس کی جیب اجازت دے اور حالات اجازت دیں تو وہ اس کو یہ انتظامات اب خود کرنے پڑ رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ایک ڈھول پٹتا ہوا آپ ہر سال کی بنیاد پر، ہر 5 سال کے بعد ہر بڑی سٹیٹمنٹ میں آپ سنتے ہیں
کہ ہماری فوج دنیا کی نمبر 1 فوج، ہماری فوج یہ، بھئی آپ کی فوج ہے، لیکن ہو کیا رہا ہے کہ آپ کی فوج ایز اے ادارہ مضبوط ہوتی جا رہی ہے، اور آپ کی عوام الناس کی زندگی کے انڈیکیٹرز کی روح سے آپ کی پبلک لائف اور آپ کا ملک بحیثیت مجموعی اپنے دیگر انڈیکیٹرز کے حوالے سے وہ کمزور سے کمزور تر ہوتا جا رہا ہے۔ تو ویسے تو خیر یہ اب صرف کہنے کو رہ گیا ہے کہ جی وہ جب فوج کا ذکر کرنا ہو تو کہ چوکیدار کا یہ کام ہے، چوکیدار کا کیا کام ہے کہ وہ قبضے کرے اور وہ آپ کو بتائے، اور وہ آپ ابھی تک کہیں کہیں لکھنے والے اپنے آرٹیکلز میں اور اپنے بیانات اور تجزیوں میں وہ چوکیدار کا لفظ استعمال کرتے تو ہیں، لیکن فوج کو پتہ ہے کہ ہم کون سے چوکیدار ہیں، ہم ان کے مالک ہیں۔ لیکن اگر وہ چوکیدار کی بنیاد پر بھی لے لیں اگر بات کو، تو جس گھر کا چوکیدار بہت ویل ایکوپڈ ہو، اس کی صحت بھی اچھی ہو، اس کو تنخواہ بھی اچھی مل رہی ہو، اس کے پاس اسلحہ بھی لیٹسٹ ہو، سب کچھ ہو، لیکن جو گھر کے اندر افراد ہیں وہ ہیضے سے مرنا شروع ہو جائیں، یا ان کے اوپر اس طرح کی وہ بیماریاں اور ان کے ایسے مسائل ہوں کہ وہ دم گھٹ کے مرنا شروع ہو جائیں، اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ یہ جو ہے یہ ایک کامن قسم کا کمبینیشن بنانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ جو پلرز نام لیے جاتے ہیں کہ جی وہ عدلیہ پلر ہے، جی آپ کا، جی مقننہ آپ کا پلر ہے، جی آپ کے وہ افواج پاکستان آپ کا پلر ہیں، عوام الناس وہ بھی آپ کا پلر ہیں۔ یہ تو نہیں ہے کہ آپ نے ایک بہت بلند و بالا قسم کی اور بڑی ساری سہولتوں سے آراستہ و پیراستہ قسم کی محل نما عمارت کا تصور پاکستان میں کیا ہوا ہے، جس کے پلر بڑے مضبوط ہیں، اور اس میں رہنے والے افراد جو ہیں وہ گھٹنوں کے بل چل رہے ہیں، وہ سیدھے کھڑے نہیں ہو سکتے۔ یہ چیزیں بھی بیٹھ کے سوچنے والی ہیں۔ پچھلے دنوں آپ نے سنا کہ وہ مسائل کچھ ہوئے تھے فلانا جلالی اور فلانے کے درمیان، تو اگلے دن ایف آئی آریں بھی کٹ گئیں، وہ سارا کچھ ہو گیا۔ تو وہ کس بنیاد پر ہوا تھا؟ بلکہ اس سے بھی ذرا پہلے جائیں، چند مہینے پہلے یا سال 1.5 سال پہلے، تو وہ خادم رضوی جو کسی سے ولیا نہیں ولیا جا رہا تھا، مطلب وہ قابو ہی نہیں آ رہا تھا کسی حوالے سے، اس نے جس وقت آرمی چیف کے اوپر اور عدلیہ کے چیف جسٹس کے اوپر اس طرح بات شروع کی ہے، توہین کی اور فلاں اور گستاخ کی، تو ایک رات کا ہم نے ٹیلی ویژن پہ دیکھا، ادھر سے رینجرز آئیں، ادھر سے یہ ہوا، ٹھک ٹھک جناب، وہ 2.5 پھٹ جسے کہتے ہیں پنجابی میں، کوئی دیر نہیں لگی، دوبارہ بات بھی کبھی نہیں سنی۔ سلیکٹڈ جسٹس تھا نا، لا اینڈ آرڈر اور جو ریٹ ہے اس کو قائم کرنے کے لیے کچھ لوگوں کے اوپر آپ بات نہیں کر سکتے۔ پھر اس کے بعد اگلے لیول پہ اتری، تو جب وہ جلالی صاحب کو یہ تکلیف ہوئی اور انہوں نے اپنی تشریحیں شیعوں پر مسلط کرنے کی کوشش کی اور اس میں زبان درازیاں کی، تو پوری کیلکولیشن کر کے چند دن کے اندر وہ دیکھتے رہتے ہیں جو اشاریے ہوتے ہیں معاشرے کے، اچھا یہ اب معاملہ اس طرف کو جا رہا ہے، اشرف جلالی کو اٹھا لیا گیا، نامعلوم مقام پہ بھی منتقل ہو گئے، سارا کچھ ہو گیا۔